ایک ماں بڑی تمناؤں کے ساتھ اپنے بچے کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، تکلیفیں برداشت کرتی ہے، کھانے سے پہلے سوچتی ہے کہ یہ غذا میرے اور میرے بچے کے لیے مفید ہے یا نہیں، اگر میں یہ چیز کھا لوں تو میرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ بیمار پڑ جائے گا، اگر فلاں ٹھنڈی چیز کھا لوں یا پی لوں تو میرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اسے سردی لگ جائے گی۔ بڑی اہتمام کے ساتھ سفر کرنے، دعوتوں میں جانے، اپنے خواہشات پورے کرنے میں اس لیے بچی رہتی کہ کہیں میرے پیٹ میں جو پل رہا بچہ اسے تکلیف نہ ہو۔ سونے میں احتیاط، چلنے میں احتیاط، کام کرنے میں احتیاط، کھانے پینے میں احتیاط، 1-2 دن نہیں 9 ماہ کا عرصہ ایک ماں اتنی تکلیفوں کے ساتھ گزار دیتی ہے۔ جو ڈاکٹر پرہیز بتاتا ہے یا ایسی چیزیں جو پیٹ میں پلنے والے بچے کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، ماں حد درجے اپنی فکر کیے بغیر اس بچے کی فکر کرتی ہے۔ یہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے، اس لیے رب العالمین نے فرمایا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، کہ بڑی تکلیف کے ساتھ اپنے بچے کو پیٹ میں رکھا، اور جب یہ 9 ماہ کا عرصہ مکمل ہو جاتا ہے تو درد ذیح ولادت کی جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، جس تکلیف سے وہ ہمیں جنم دیتے ہوئے گزرتی ہے، اگر تھوڑی بد احتیاطی کی جائے تو اس میں ماں کی جان بھی چلی جاتی ہے۔ اتنا احتیاط، اتنی تکلیفیں جب برداشت کرتی ہے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو گویا کہ بچے کا تو نیا جنم ہوتا ہے دنیا میں، اس کے ساتھ اس کی ماں کا بھی نیا جنم ہوتا ہے، اور جب یہ ماں 9 مہینے اتنی تکلیفیں برداشت کرتی ہے تو باپ بھی بالکل یہی رویہ اختیار کرتا ہے، یہی فکر رہتی ہے، اور اس ماہ کا باپ بھی مکمل خیال رکھتا، پورا احتیاط، ہر قسم کا تعاون، ہر قسم کی مدد کرتا ہے، جتنا ممکن ہو سکے خرچ کیا جاتا ہے، اور یہ دونوں مل کر جب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد کا جو مرحلہ ہوتا ہے، سب سے کمزور، سب سے نگہداشت جس بچے کی دنیا میں کی جاتی ہے وہ انسان کا ہے۔ جانوروں کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کچھ ہی دیر میں بھاگنا شروع کر دیتا ہے، لیکن یہ جو انسان کا بچہ ہوتا ہے بے یار و مددگار رہتا ہے، نہ کھانے کی ہوش، نہ پینے کی ہوش۔ سخت سردیوں میں جب یہ بچہ غلاظت کر کے روتا ہے تو ماں اور باپ اپنی نیند کو قربان کرتے ہیں اور اس کی غلاظت کو صاف کرتے ہیں۔ جہاں ماں کی نیند خراب ہوتی ہے وہیں پر باپ کی نیند بھی خراب ہوتی ہے، لیکن کوئی بچے کو جھڑکتے نہیں، پورا احتیاط، پوری توجہ، پوری دلچسپی کے ساتھ اس چھوٹے سے بچے کو پالتے ہیں، جبکہ وہ بچہ نہ خود چل سکتا، نہ پہن سکتا، نہ صفائی کا خیال رکھ سکتا، لیکن ماں پوری توجہ دیتی ہے، گرم رکھنے کی کوشش کرتی ہے سردیوں میں،
اور گرما میں ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کرتی ہے، اور اس میں بھی بالکل احتیاط ایسا نہ ہو کہ بچہ بیمار نہ پڑ جائے۔ رات میں کئی دفعہ چھوٹے سے معصوم بچے دودھ کے لیے بلکتے ہیں، ماں اپنے سینے سے لگا کر دودھ پلاتی ہے، نیند قربان کرتی ہے۔ ایک دو نہیں، کئی دفعہ یہ مرحلہ ہوتا ہے، اور جب یہ بچہ بیمار پڑ جاتا ہے تو رات بھر جاگ کر اس بچے کی نگہداشت کی جاتی ہے۔ جب یہ کچھ بڑا ہوتا ہے، چلنے کے لائق ہوتا ہے، تو ایک قدم یوں ہی گزرتا ہے، ڈالتا ہے، ماں باپ کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی کہ چلو ہمارا بچہ چلنے کے لائق ہوا۔ چلانے کی کوشش کرتے ہیں، بازار میں چلانے کے لیے جو معاون چیزیں ہوتی ہیں اس کا بندوبست کرتے ہیں، بولنا سکھاتے ہیں۔ جب بچہ ماں کہتا ہے تو ماں کو جو دلی تسکین اس لفظ سے ملتی ہے کہ پوری تھکان، پوری تکلیف ماں بھول جاتی ہے۔ جب یہ بچہ پہلی مرتبہ اپنے باپ کو ابو یا باپ کہتا ہے تو باپ کی پوری تھکان اتر جاتی ہے۔ جب یہ بڑھتا ہے، شعور کو پہنچتا ہے، پڑھانے کا مرحلہ آتا ہے، کوشش کرتے ہیں کہ بہترین تعلیم دیں، بہترین انتظام کریں، بہترین غذا فراہم کریں، جو کمزوریاں ہیں بچے کی اس کو ختم کرے، بیمار ہو تو مکمل علاج کرایا جاتا ہے۔ جب یہ نوجوان بنتا ہے، طاقتور بن جاتا ہے، ہٹا کٹا بن جاتا ہے، تعجب ہوتا ہے کہ اپنے ماں کی قربانیوں کو بھول جاتا ہے، ماں کی قربانیوں کو بھول جاتا ہے۔ ماں باپ کی نصیحتیں بوجھ معلوم ہوتی ہے، ماں باپ کے ساتھ گالی گلوچ کیا جاتا ہے۔ جب اس کی شادی ہوتی ہے تو گویا کہ والدین کے لیے ایک آزمائش کا مرحلہ آتا ہے۔ اگر بیوی فرما بردار ہو تو ٹھیک، دیندار ہو تو ٹھیک، اگر دنیا دار ہو تو بیوی کی خواہش یہ رہتی ہے کہ میرا شوہر میرے ساس سسرے پر خرچ نہ کرے، اس کے بھائی بہنوں پر خرچ نہ کرے، پوری توجہ مجھ پر، میری اولاد پر دے، اور کوشش یہ کرتی ہے کہ اپنے کنٹرول میں اپنے شوہر کو رکھا جائے۔ اس کے بعد ایک نئی آزمائش شروع ہوتی ہے بچے کے لیے، لڑکے کے لیے۔ ایک طرف بیوی کی خوشی ہوتی ہے، دوسری طرف والدین کی خوشی، اور جب زن مرید بن جاتا ہے وہ بیوی کو خوش کرنے کی خاطر، بیوی کو خوش رکھنے کے لیے جب پوری توجہ دیتا ہے، ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی معاملہ یہاں تک پہنچتا ہے بیوی چاہتی ہے کہ ہم الگ ہو جائیں، اور اگر اولاد زیادہ ہو تو کوئی بات نہیں، اگر اکلوتی ایک اولاد ہو تو ذرا اندازہ لگائیے، اگر وہ ماں باپ کو گھر سے نکال دیں یا ماں باپ کے گھر سے خود چلے جائیں اور ماں باپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں تو کیا کیفیت ہوگی، کیا گزرتی ہوگی دل پر۔ اور کئی ایسے واقعات ہمیں دیکھنے میں ملتے ہیں کہ اولاد بوڑھے ماں باپ کے لیے لڑتی ہے، انہیں پالنے کے لیے نہیں، انہیں دور کرنے کے لیے۔ باریاں مقرر کی جاتی، 5 نوجوان بچے شادی شدہ، ان کے بیوی بچے ہیں، تو 1 مہینہ فلاں بیٹے کے پاس رہے گی ماں، 1 مہینہ فلاں کے پاس رہے گی۔ اگر کچھ جلدی پہنچ جائے تو جھگڑے، ماں کی نصیحتیں بوجھ، قرآن دادی کی جاتی ہے۔ ماں کو پالنے، ماں کو کچھ دینے کے لیے بیوی یہاں پر انتظار میں رہتی ہے کہ میرا شوہر کیا لایا اور اپنے ماں باپ کو کیا دے رہا ہے۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ لایا جائے وہ ہڑپ کر لیا جائے۔ یہ آج ہمارے معاشرے کی حالت ہے۔